الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سب سے پہلے فرش اعضا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے. یہاں کچھ لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. خداوندہ جو لوگ بیمار رکھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، ان کے بیماروں کو جلد از جلد شفا عنایت فرما. انہوں نے کہا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما. جو بھی مومنین جہاں جہاں بھی تشریف فرما ہے، جس بھی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کی مشکلوں اور پریشانیوں کو حل فرما. پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک دو صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل عزیزان محترم، کل سے اس محفل کا آغاز ہوا. آپ کے سامنے سورہ اسراء کی آیت نمبر 111 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال فرماتا ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. آیت کو صدر آیت کو کل دیکھ چکے ہیں، ذیل آیت پہ آج بات کرنی ہے. ترجمہ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی فرزند نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اور اس ملک میں، اس کائنات میں، اس عالم میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس پر بات ہوئی کہ نہ اس عالم کو بنانے میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس عالم کے نظام کو چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اور کسی بھی کمزوری یا ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. وہ کمزور یا ناتوان نہیں کہ اسے کسی سرپرست کی ضرورت ہو، بلکہ هو القادر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور قدرت رکھتا ہے اس عالم کے نظام کو چلانے پر. اور اسی سے یہ بات سمجھ آئی کہ چونکہ خداوند متعال مالک بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، تو اسی ایک آیت میں توحید خالقیت، توحید ربوبیت اور توحید مالکیت کا بھی بیان ہے. پھر آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تکبیرہ، کہ اس کو بزرگ جانو اس طرح کہ جس طرح اس کی بزرگی کا حق ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. یہ تو آیت کا ترجمہ ہے. اب اگر ترجمے سے ہی اگر بات سمجھ آ جاتی ہوتی تو پھر ان محافل کی ضرورت نہ رہتی. ترجمے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس آیت کے ذیل میں کچھ علائز آپ کی خدمت میں پیش کیے. توحید در خالقیت، توحید در مالکیت اور توحید در ربوبیت.
خالقیت اور مالکیت کی کل بحث کی، آج ربوبیت کی بحث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن اتنا ذہن میں رہے کہ توحید در مالکیت جو اس آیت میں ہے، تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ اس عالم کے چلانے میں اور اس کو بنانے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ملک اسی کا ہے، بس جب ملک اس کا ہے تو مالک حقیقی بھی وہی ہے. اور جب مالک حقیقی وہ ہے تو پھر اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہے. اور کل اس ملکیت کا بیان بھی کیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فلانی چیز ہماری ملکیت میں ہے تو وہ اس کے حکم سے ہماری ملکیت میں ہے. اگر اس کا حکم ہے تو ہم مالک ہیں، اگر اس کا حکم نہیں تو ہم کسی چیز کے بھی مالک نہیں. اور یہ مالکیت کہلاتی ہے اعتباری. یہ اعتباری ہوگی. بس خداوند متعال مالک حقیقی اور انسان مالک اعتباری. خداوند متعال مالک تکوینی اور انسان مالک تشریعی، جو اس کی دی ہوئی اجازت سے مالک بنتا ہے. اور مثالیں بھی عرض کی، ایک مثال اور لے لیں. جیسے ایک انسان ہے، خداوند متعال کے حکم سے اس کے پاس کچھ ملکیت ہے، کچھ جائیداد ہے، کچھ مال و متاع ہے. جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو اب وہ اس کا مالک نہیں رہتا، کیونکہ ملکیت اس کی جانب سے تھی، اب حکم بھی وہی دے گا. اب جیسے ہی اس دنیا سے جائے گا تو اس کی ملکیت آنے والے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ان کی ملکیت بن جائے گی. تو یہ ملکیت اس کے حکم سے آتی ہے. تو یہاں تک توحید ہے. اس سے آگے جو ایک باریک لکیر ہے کہ جس کے اس طرف انسان جائے اور انسان یہ سمجھے کہ جس طرح خدا مالک ہے اس طرح میں بھی مالک ہوں، تو یہ توحید سے آگے نکل جائے گا. اور اس کو کہتے ہیں شرک. شرک کس میں؟ مالکیت میں. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد وآلہ. تو توحید در مالکیت اور اسی طریقے سے پھر توحید در خالقیت. توحید در خالقیت میں ہم نے دیکھا کہ خداوند متعال اس عالم کا خالق ہے اور اسی نے اپنی قدرت اور علم کے ذریعے اپنے ارادے سے اس کائنات کو خلق کیا. اس کو کہتے ہیں توحید در خالقیت. بس خالق حقیقی اور مستقل صرف خداوند متعال کی ذات ہے. اور چونکہ کل تفصیل سے بیان ہو گیا تو اب اگر خداوند متعال کے علاوہ اگر کوئی خالق ہے بھی تو اسی کے دیے ہوئے علم اور قدرت کے ذریعے سے خالق ہے. علم اور قدرت اسی کا دیا ہوا ہے. مستقل خالق اس عالم میں نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے وہ توحید کا بیان، توحید در خالقیت میں. شرک کب آتا ہے لازم؟ جب انسان کہے یا کوئی شخص یہ کہے کہ اس کائنات کے اس حصے کو خدا نے بنایا ہے اور اس حصے کو میں نے بنایا ہے. جس طرح خدا بناتا ہے اس طرح میں بھی بناتا ہوں. جس طرح خدا اپنی قدرت اور علم سے بناتا ہے اس طرح میں بھی اپنی قدرت اور علم سے بناتا ہوں. اگر یہ سوچ آ جائے تو پھر ہے شرک. لیکن خدا کے دیے ہوئے علم اور قدرت سے انسان جو چاہے بنا سکتا ہے اور بناتا ہے، تو اس میں شرک لازم نہیں آتا. ایک دفعہ صلوات بھیجو محمد وآلہ محمد. اور جو نئے چہرے جو آج دیکھ رہا ہوں ان کے لیے بتا دوں، یہ تفصیل سے کل بات ہو چکی ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس آیت کا انتخاب کیوں کیا. اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ جب تک یہ توحید اور شرک کے درمیان جو لکیر ہے وہ واضح نہ ہو جائے، انسان ان دونوں وادیوں میں مذبذب رہتا ہے. کبھی غلو کا شکار ہوتا ہے، کبھی تکثیر کا شکار ہوتا ہے. کیونکہ جب توحید حل نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ نظام ولایت اور معرفت نفس. تو نظام ولایت کا آغاز توحید سے ہی ہوگا. اگر توحید حل نہیں ہوگی اور ائمہ کے مناقب بتائے جائیں تو انسان سمجھتا ہے یہاں شرک ہو رہا ہے. کیونکہ جب توحید ہی کلیئر نہیں تو انسان کی توحید خطرے میں آ جاتی ہے.
بہت سے لوگوں کی، آج کل ہمارے لوگوں کی بھی توحید، کہیں ولایت کی بات ہو توحید خطرے میں آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید کا دائرہ مشخص نہیں ہے. جب مشخص ہوگا تو اس دائرے میں رہ کے آپ امام کا ذکر کریں، ولایت کا ذکر کریں. اور جیسے کل بتا دیا کہ جو خدا کی ولایت ہے اسی سے علی کی ولایت اخذ ہوتی ہے. علی کی ولایت کسی اور جگہ سے اخذ نہیں ہوتی. اب اس کائنات پہ جب خدا کی ولایت ہے تو جب وہ اس کا ولی ہے تو وہ بھی اس کائنات پہ ولایت رکھتا ہے. یعنی دو اور دو چار ہے اس میں. اگر کوئی کہے کہ نہیں اس کی ولایت اس کے ہیتے سے خارج ہے، پھر ایک بات ہے کہ انسان پریشان ہو. تو بس اس توحید کے اور شرک کے درمیان جو ایک لکیر ہے اس کو انسان ہمیشہ اپنے سامنے رکھے. اور چونکہ اس کا بیان کم ہوتا ہے، اور کم بھی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ مطالب خشک ہوتے ہیں، ان کو یہاں سے اتارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو بس عزیزان، اب جو آج کی بحث ہے وہ توحید در ربوبیت میں ہے. ابھی جو کل سے اس موضوع کو روک کے آج کے لیے رکھا تاکہ کچھ زمین آمادہ ہو جائے. اب توحید در ربوبیت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ خداوند متعال اس کائنات کا رب ہے. یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رب ہے، اپنی زبان میں کہتے ہیں پروردگار ہے. اب یہ پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ جب وہ خلق کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں خالق. اب جب وہ اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، دیکھیں آسان الفاظ میں سمجھانا ہے نا، اب اپنی مخلوق کا خیال رکھتا ہے، اپنی مخلوق کی پرورش کرتا ہے، اس کے رشد کے لیے انتظام کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پروردگار. یعنی ہمارا رب وہ ہے، خالق وہ ہے جس نے ہمیں بنا کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا خلق کر کے، بلکہ ہمارے رشد کا اور تربیت کا انتظام بھی اس نے اپنی جانب سے کیا ہوا. بلکہ ہمارا رشد کیا، اس پورے کائنات کے نظام کا اس نے انتظام کیا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں ربوبیت. اب اس کو افلاک میں اگر سمجھیں، خداوند متعال نے سورج بنایا، اس سے حرارت ملتی ہے اس دنیا کو. اس سورج کے گرد زمین کو اس کے محور میں ڈال دیا، ایک نظام بنا دیا نا. زمین کے علاوہ کچھ اور سیارے بھی اس نظام شمسی میں ڈال دیا، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے. چاند کو زمین کے گرد گھما دیا. اب یہ پورا اس نے نظام بنایا اور پھر اس نظام شمسی کو راہ شنی میں رکھ دیا، جسے ملکی وے کہتے ہیں، ایک کہکشاں ہے اس میں رکھ دیا. اب ایسی نہ جانے اس نے کتنی کہکشائیں بنائی اس عالم میں، اور ابھی بھی بن رہی ہیں. یہ عالم اپنی وسعت کے ساتھ آج بھی پھیل رہا. اب یہ اس پروردگار کے کنٹرول میں اور اس کے بتائے ہوئے نظم کے مطابق چل رہا، اسے کہتے ہیں ربوبیت. اب اس دنیا پہ آ جائیں تو ربوبیت کے لیے اس نے کیا انتظام کیا؟ جمادات بنائے، نباتات بنائے، بیج بوئیں، رشد کرتا ہے، نکلتا ہے. یہ کس کی ربوبیت کا مظہر ہے؟ یہ کس کی دی ہوئی طاقت سے بیج زمین سے نکلتا ہے؟ یہ اس کی ربوبیت ہے. اور پھر اس نے نظام بنایا کہ سورج کی روشنی پڑے، اس کو پانی دیا جائے تو وہ رشد کرتا ہے. اسی طریقے سے حیوانات بنائے تو ان کے رزق کا انتظام کیا، اور وہ رازقیت بھی ربوبیت کے ذیل میں ہی آتی ہے. ان کے رزق کا انتظام کیا. انسان کو بنایا، اس کے رشد کا انتظام کیا، کب تک جیے گا، کتنا جیے گا، کب تک زندگی رہے گی، کب اس دنیا سے چلا جائے گا. یہ سب چیزیں اس کے ربوبیت کے دائرے میں آتی ہے اور اس کے اختیار میں ہے. اور خلاصہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی رب موجود نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لیکن اب پھر وہی توحید اور شرک کے درمیان جو لکیر ہے. اب توحید اور ربوبیت میں استقلالاً ربوبیت خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب اس نے یہ نظام بنایا تو اس نظام میں جب وہ رب ہے تو
تو کچھ لوگوں کو ہمارے لیے مربی بنا کر بھیجا. دقت ہے اس بات میں کہ اس پورے نظام میں رب خداوند متعال کی ذات ہے اور کچھ لوگوں کو اس نے ہمارے لیے مربی بنایا. مربی یعنی تربیت کرنے والا. بس تربیت ذمہ داری اس کی ہے لیکن اس نے کچھ لوگوں کے ذمہ لگا دی. جیسے مثال لیں, اس نے ہماری تربیت کی ذمہ داری ہمارے والدین پہ لگا. والدین پہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں. اب یہ تربیت ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے, خود قرآن میں کیا فرمایا کہ والدین کے لیے انسان دعا کرے. کس طرح دعا کرے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. خدا بندہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری تربیت کی. رب بیانی ہے یہاں پر. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ رب بیانی اس کا ریشہ جو ہے, ریشہ بہت مہم ہے یہاں پر. کوئی آپ کو آ کے کہے کہ خداوند متعال نے قرآن میں والدین کو بھی رب کہا ہے. نہیں, ایسا نہیں. اس میں تھوڑی سی دقت ہے. یہ جو رب بیانی ہے, اب جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کے لیے صرف ایک منٹ, رب بیانی کا ریشہ رببا نہیں ہے. رب بیانی کا ریشہ ہے ربوا. یہ ربوا سے نکلتا ہے اور جب باب تفعیل میں جاتا ہے تو ربا یربی ہو جاتا ہے. اس کا اس میں فاعل بنتا ہے مربی. صحیح ہے. طالب علم جو ہے وہ سمجھ لے, ربا یربی بنے گا جب باب تفعیل میں چلے جائے گا. اس میں فاعل بنے گا مربی, مصدر بنے گا تربیب. بس والدین کو مربی بنایا. اب جب اس کا فعل ماضی لے لیں تو ربا الف آ جائے گا, ربا دو ہیں تو رب یا ہو جائے گا, نون وقایا آ جائے گا, یا متکلم آ جائے گا. رب بیانی کہ جس طرح انہوں نے میری تربیت کی. دیکھیں قرآن کے ایک لفظ کو سمجھنے, اب یہ جو بات میں نے کی اگر 1 سال کسی نے یا 2 سال صرف پڑھی نہیں پڑھی ہے تو اس کی سمجھ آ رہی ہے بات. رب ارحمہما کما رب بیانی. خدا بندہ جس طرح ان دونوں نے میری تربیت کی. تو اب یہاں والدین بھی ہوشیار رہیں کہ تربیت جس طرح کی ہے خدا کی رحمت بھی اسی طرح آئے گی. جس طرح تربیت کی ہے رب ارحمہما کما رب بیانی, جس طرح انہوں نے میری تربیت کی تو بھی ان پر اسی طرح رحمت بھیج. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب والدین کا ذکر آ گیا ہے نا, تو اب یہاں پہ کچھ اخلاقی نکات ہیں وہ بھی لیتے ہوئے جائیں. خداوند متعال نے جیسے اس آیت میں تو فرما دیا, حکم دیا ہے اولاد کو چاہے والدین زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, اگر زندہ ہیں تو بھی دعا کرے, اگر رخصت ہو گئے ہوں تو قبر پہ جا کے دعا کرے رب ارحمہما, خدایا ان پر رحمت نازل کر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی ہے. کس طرح تربیت کی ہے کہ ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں میری پرورش کی. جب اس دنیا میں آیا تو گرم آغوش میں میری تربیت کی. جب کچھ بڑا ہوا تو مجھے بولنا سکھایا, مجھے چلنا سکھایا. جب گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ اس کی انگلی پکڑ کے باہر جاتا تھا. والدین کا مقام ہے نا, ان کا حق ہے. قد میرا بہت ہی چھوٹا سا تھا, چل نہیں سکتا تھا تو میرا والد مجھے جھک کر اٹھا لیتا تھا اپنی آغوش میں. نہ جانے کیا کیا زحمتیں کی. اب دیکھیں رب وہ پروردگار کی ذات ہے لیکن انہیں اپنی جانب سے مربی بنایا, تو اس صفت کے مظہر ہوئے نا. یہ خداوند متعال کی اس صفت کے مظہر ہیں. مظہر بنایا, ماں کو اپنی محبت کا مظہر بنایا, باپ کو اپنی شفقت کا مظہر بنایا. یہی تو وہ محبت اور شفقت ہے جو ہمیں اپنے والدین میں نظر آتی ہے. لیکن کیا ہوا, زمانہ گزرتا ہے, والدین نے تربیت کی, اور تربیت کا سب سے ایک اہم پہلو جو ہر چیز سکھائی, ماں نے ہی تو مجھے علی علی کہنا سکھایا.
وہ میرا باپ ہی تو تھا جو مجھے مجلس حسین میں لے کے آتا تھا. تو یہ والدین کا حق ہے عزیزان، یہ حق ادا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ادا نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ میری قدرت کم تھی، میرے باپ کی قدرت زیادہ تھی. آج میں قدرت میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں. آج میری قدرت زیادہ ہے، وہ ضعیف ہو گیا. میرا قد کچھ کم تھا، آج میرا قد اس کے برابر ہو گیا. اس کے ہاتھ مضبوط تھے، مجھے اٹھا لیتا تھا، آج اس کے ہاتھ کانپتے ہیں. تو خداوند متعال کیا فرماتا ہے کہ اب جب ان دونوں میں سے، یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، قرآن کی آیت ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر اس سن پر پہنچ جائیں کہ وہ ضعیف ہو جائیں اور ان سے اب تمہارا کوئی کام بن نہ پڑے، تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. دیکھیں والدین کا مقام ہے، اخلاقی نکات ہیں یہ لیتے ہوئے جائیں. ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما. ارے اب ماں کے سامنے اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت. یہ نہ ہو کہ تم بھلا بیٹھو کہ یہ اس کے ربوبیت کے مظہر ہیں. ارے انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے تو ان کا حق تمہاری گردنوں پر ہے. بس ان کو کبھی جھڑکنا مت اور کبھی ان کے سامنے اف بھی مت کہنا. اور یہیں پر نہیں بلکہ خداوند متعال فرماتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ. اور جب یہ بزرگ ہو جائیں، ضعیف ہو جائیں، وَخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمہ. کنایا ہے جناح الذل یعنی اپنے بال و پر کو پھیلا کر ان کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لو. اب اس سے آسان میں ترجمہ اس کا نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہ ہو کہ ماں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور مجھے معلوم ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ باپ کو کسی چیز کی حاجت ہو اور میں بھی تفاوت نہ ہوں. تو بس ان کا خیال رکھنا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان یہ وہ مقام ہے والدین کا جو خداوند متعال نے بتا دیا اور اپنی توحید کے ساتھ ان کا ذکر بھی کر دیا. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. میرے ساتھ خبردار کسی کو معبود نہ بنانا اور ان پر احسان کرنا، کیونکہ یہ انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، یہ تمہارے مربی ہیں، یہ میری ربوبیت کا جلوہ ہے اس دنیا میں، میری جانب سے تمہاری تربیت پہ معمول ہے. اب جب یہ والدین کا مقام سمجھ آ گیا تو اب سمجھ آتی ہے پیغمبر کی وہ حدیث جس میں پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ. حضرت پیغمبر فرماتے ہیں انا و علی ابوا ہذہ الامہ. ارے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جس طرح تمہاری انفرادی ذمہ داری تمہارے والدین کے اوپر ہے، تمہارے والد کے اوپر ہے، اسی طرح اس ملت کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور علی پر ہے. بس اس امت کی تربیت نبی کا کام ہے اور اس امت کی تربیت علی کا کام ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس نبی کو اور علی کو اپنا مظہر بنا کر بھیج دیا. اب یہ اس قوم کی تربیت کریں گے. اب علی کو بھی والد کا مقام دیا اور تمہارا جو والد ہے وہ بھی والد ہے، لیکن ان میں فرق ہے. ایک فرق ہے جو ملحوظ خاطر رہے، وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی بیان کیا کہ ایک وقت آتا ہے کہ تمہارا قد تمہارے باپ کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن تمہارا قد چاہے جتنا بھی بلند ہو جائے کبھی علی کے قد تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ وجہ اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اب اس کو لیتے ہوئے چلے. تمہارا قد علی کے قد کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ وجہ اللہ ہے. ارے تمہاری قدرت جتنی بھی زیادہ ہو جائے اس کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ قدرت اللہ ہے. ارے تمہارے ہاتھ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں تمہارے مقابلے میں وہ ید اللہ ہے.
وہ ید اللہ بھی ہے، لسان اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، جنب اللہ بھی ہے، نور اللہ بھی ہے، وہ نور اللہ ہے۔ ارے جبھی تو فرمایا کہ اس امت میں کسی کا ہم سے قیاس نہ کرنا، اس امت میں لا یقاس بنا احد۔ ارے کہیں یہ نہ ہو کہ انہی منبروں سے آواز آنے لگے اور علی کا تقوی محل بحث آ جائے۔ یہ کیا عجیب باتیں ہیں، یعنی علی کو انسان اپنے قد میں توڑتا ہے، یعنی وہ احادیث کہاں گئی جو منبروں سے پڑھی جاتی تھی کہ علی میزان ہے، علی تمہارے اعمال کا میزان ہے، نہ یہ کہ تمہیں علی کے ساتھ تولا جائے، اور میزان بھی ہے تو جان لو علی کی ولایت تمہارے اعمال کا میزان ہے، نہ علی کی ذات بلند ہے، اس کی ولایت ہے جو تمہارے اعمال کا میزان ہے۔ اگر دل میں اس کی ولایت ہوئی تو اعمال قبول ہوں گے، ولایت نہ ہوئی تو ٹھوکر میں ہے۔ اگر ولایت نہ ہوئی تو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ علی کے ساتھ مقابلہ نہیں کسی کا، لا یقاس بنا احد من هذه الامہ، علی کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ کوئی ممبر سے آ کے علی کا تقوی جو ہے وہ محل بحث آ جائے کہ علی متقی تھا، اس کا کیسا تقوی تھا۔ عجیب بات ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان، یہ ربوبیت کے جلوے ہیں۔ خداوند متعال نے خود رب ہے، والدین کو ہمارا مربی بنا کر بھیجا، شفقت کا اور محبت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ اسی طرح امام کو اور پیغمبر کو ہماری تربیت کے لیے بھیجا، اور یہ اس کی جانب سے ہماری تربیت پر معمول ہے۔ تو یہ تو ایک منزل ہے جو حل ہوئی ربوبیت کے باب میں۔ اب اس ربوبیت کی شاخیں ہیں، دو شاخیں ہیں اس ربوبیت کی، آسانی سے ان کو بیان کرتے ہوئے آگے نکل جائیں۔ ربوبیت ایک ہوتی ہے تکوینی اور ایک ربوبیت ہوتی ہے تشریعی۔ جب یہ سمجھ آئے گی تو ربوبیت کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ بس ربوبیت تکوینی اور ربوبیت تشریعی۔ تکوینی یعنی تکوین دیکھیں کون سے نکلا ہے، کون اردو والا نہیں، عربی والا کون۔ تکوین کون سے ہے، کون یعنی عالم، یہ جہان، یہ ہستی، اس کو عربی میں کیا کہیں گے، مصدر کیا ہے، کون۔ کون دوسرا مصدر کیا بنے گا، تفعیل میں جا کے تکوین۔ تو ایک ہوتی ہے ربوبیت تکوینی، ایک ہے ربوبیت تشریعی۔ ربوبیت تکوینی یعنی اس عالم پر، اس ہستی میں اس کی ربوبیت، کہ جس کو آپ کی خدمت میں ابھی عرض بھی کیا۔ بس اس عالم پہ ربوبیت اسی کی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہوتی ہے ربوبیت تشریعی۔ پہلے تکوینی کو دیکھ لیں، ربوبیت تکوینی اس عالم پہ اس کی ربوبیت ہے، یعنی پورا نظام وہ چلا رہا ہے۔ کچھ مثالیں دیں، کچھ مثالیں اور بھی لے لیں۔ لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہے، اس میں کچھ قوانین بنائے ہیں اپنی ربوبیت کے ذیل میں۔ وہ قوانین، اس میں انسان تصرف نہیں کر سکتا، ان قوانین کو کہا جاتا ہے قوانین تکوینی، اور وہ ربوبیت تکوینی کے ذیل میں آتے ہیں۔ جیسے مثالیں دیتے جائیں جو بچوں کی کتابوں میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں لیکن توحید کے ساتھ نہیں۔ مثالیں وہی ہیں لیکن اس کو توحید کے ساتھ ربط نہیں دیا جاتا۔ جیسے مثال کیا ہے کہ بھئی اس زمین کے اندر کشش ثقل ہے، جسے کہتے ہیں گریویٹی، زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اب یہ خداوند متعال نے بنایا نظام یا کسی اور نے بنایا؟ یہ خداوند متعال نے بنایا۔ زمین کے اندر کشش کو رکھا، یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ زمین کو سورج کے گرد گھما دیا، جب گھما دیا تو کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے۔ یہی تو ہے اس کی ربوبیت، اور یہ عالم اس کی ربوبیت کے حساب سے، اس کے حکم کے حساب سے چلتا ہے۔
اس میں تبدیلی نہیں آتی. زمین ہو گئی، سورج ہو گئے، چاند، ستارے، اسی طریقے سے سورج زمین کے مدار میں گھومتا رہتا ہے. اب یہ پتہ چلا کہ جب سورج وہ چاند جو ہے زمین کے مدار میں گھومتا ہے تو زمین میں جو سمندر ہے اس میں لہریں ایجاد ہوتی ہے، چاند کی وجہ سے لہریں ایجاد ہوتی ہیں. اور جب لہریں ایجاد ہوتی ہیں تو سمندر کا پانی ہلچل میں رہتا ہے. جب ہلچل میں رہتا ہے تو خراب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس میں ہلچل نہ ہو، لہریں نہ ہو تو یہ پانی ایک جگہ رک جائے. اگر رک جائے گا تو اس میں سے بو آنے لگے گی. اب اگر سمندر میں بو آنے لگے تو سوچئے زمین کا کیا حال ہو. اب یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے. اس نے پوری کائنات کے نظام کو اپنی قضا و قدر کے ساتھ، حساب اور کتاب کے ساتھ بنا دیا. اسے کہتے ہیں ربوبیت تکوینی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ قوانین نکالتے رہیں. بھئی زمین کے اندر حرارت پڑے گی تو زلزلہ آئے گا. جب زمین کے اوپر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا تو طوفان آئے گا. اب جب طوفان آئے گا تو بادل آئیں گے تو پانی آئے گا. اور پھر اس کے آگے آپ کو پتہ ہے پانی جب زیادہ آئے گا، بارش جب زیادہ ہوگی تو پانی بھی زیادہ آئے گا. تو یہ تو آپ کو سکھا دیا گیا کہ بھئی جب زیادہ بارش ہوگی تو پانی بھی زیادہ آئے گا، کم ہوگی تو کم آئے گا. تو اب لیکن یہ ایک نظام ہے، اگر اس کو سیریسلی اگر انسان دیکھے تو ایک سسٹم ہے پورا. اچھا اور بھی ہیں، اب مثالیں دیتے جائیں، یہ ختم نہیں ہوگی. مثال ایک اور بھی لے لیں اس کی. خداوند متعال نے ایک چرخہ آب بنایا جسے ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل. پانی سمندر میں جاتا ہے، نمکین ہوتا ہے، سورج کی حرارت سے اوپر چلے جاتا ہے، ایویپوریشن ہوتی ہے، تبخیر ہوتی ہے، پانی اوپر چلے جاتا ہے بادلوں کی صورت میں. بادل زمین پہ آتے ہیں، برس جاتے ہیں، میٹھا پانی ہوتا ہے، نمک نہیں ہوتا ہے اس میں. یہ وہی پانی ہے. وہی پانی دریا میں جاتا ہے، جتنا استعمال کریں، باقی پانی پھر سمندر میں جائے گا، پھر نمکین ہو جائے گا. یہ چرخہ اس نے بنا دیا. اب آکسیجن کی سائیکل بنا دی، پانی کی سائیکل، ہر چیز تو اس نے بنا کے دی ہے. انسان اس نظام کو بنا نہیں سکتا، صرف اس کو کشف کر سکتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ ان قوانین کو کشف کرتا ہے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ربوبیت تکوینی جو اس عالم پہ حاکم ہے. اب اسی کے ساتھ ایک اور ربوبیت ہے جسے کہا جاتا ہے ربوبیت تشریعی. ربوبیت تشریعی بھی قانون گزاری ہی ہے، یعنی قانون بنانا. اب تکوین کے قانون جب خداوند متعال بناتا ہے تو تشریع میں بھی، اس دنیا میں بھی قوانین صرف خداوند متعال ہی بنائے گا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اب اس دنیا میں اس نے کچھ انسانوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو بنا کر بھیجا ہے. اب ان کی تربیت کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا. اب ان کی تربیت کے لیے اس نے کچھ قوانین بنائے. ان قوانین کو کہا جائے گا ربوبیت تشریعی، یا اس کو دوسرے معنی میں کہیں گے توحید در تشریع. بس قانون بنانا اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص قانون نہیں بنا سکتا. یہ ہے توحید در تشریع. قانون صرف وہی بنائے گا، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں قانون بنانے کا. ارے جب ہی تو حکومت اسلامی اور بلاد کفر میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ اگر حکومت اسلامی ہوگی تو اس کے آئین میں لکھا ہوگا کہ قانون بنانے کا حق صرف خدا اور اس کے رسول کو ہے. یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ دیکھیں، دو ملکوں کے آئین تو ہمیں پتہ ہے. ایک پاکستان کا کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. کیوں قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا؟ کیونکہ قانون بنانے کا حق صرف خدا کو ہے. اس بات کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے. پھر اسی طرح مملکت اسلامی، جمہوری اسلامی میں قانون پہلا یہی لکھا گیا کہ قانون اگر کوئی بنے گا تو قرآن اور اہل بیت کی سیرت کی روشنی میں بنے گا. قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اطرت یا قرآن اور سنت. اب ان دونوں کو ملا لیں، کوئی فرق نہیں ہے. وہی جو اہل بیت اور اطرت ہیں وہی سنت کا مظہر ہے، وہی سنت کا مظہر ہے. بس قانون بنانے کا حق صرف خداوند متعال کو ہے. اور اگر کوئی قانون بنے گا
تو اس کے بنائے ہوئے قانون کے ذیل میں بنے گا، اسی کی تفسیر ہوگی اور تبیین ہوگی. اگر اس سے تضاد ہو جائے تو اس قانون کو دیوار پر دے مانے، وہ قانون طاغوت ہی کہلائے گا. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بس عزیزان، تو امر النہی کا حق، اور ابھی بھی اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں کہ جس کو کل پر رکھتے ہیں. صرف ایک چیز اس کے اندر جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اب جب قوانین خداوند متعال بنائے گا اور حق صرف اسی کو ہے، اور ان تمام باتوں کے ساتھ جو پہلے بیان ہوئی کہ مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اور قوانین بھی وہی بناتا ہے، تو جب حکم اس کا چلے گا تو حاکم بھی اسی کی جانب سے ہوگا. اب یہ ہے وہ توحید کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. بس امر نہیں خداوند متعال کی جانب سے، حکم خداوند متعال کی جانب سے. اب جب حکم اس کا ہوگا تو حاکم بھی اسی کا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ امت میں 4 من چلے مل کر کسی کو اپنے سر پر بٹھا لیں اور اسے اپنا حاکم بنا لیں. اب سمجھ آئی یہ بات کہ جب حکومت اس کی، امر اس کا، تو حاکم بھی اسی کی جانب سے ہوگا. اب اگر کوئی حاکم بنا لے تو جان لو کہ وہ اس کی حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی ولایت کو چیلنج کر رہا ہے. ارے جب اس کی ولایت کو چیلنج کرے گا تو اس کی ربوبیت سے خارج ہو جائے گا، شرک لازم آئے گا. جب شرک لازم آئے گا تو ایمان کہاں بچے گا؟ اس پیغمبر کے بعد امت اس حاکم کو چھوڑ کر کہ جسے خدا نے بھیجا ہے، اپنے جیسے حاکم، خود ساختہ حاکم کے پیچھے چل پڑے. اب یہ ہے وہ شرک جو توحید ربوبیت میں لازم آتا ہے، اور یہ ہے وہ سوال جو ہماری جانب سے بنتا ہے کہ اگر اس کے بنائے ہوئے حاکم کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو تبدیل کر کر اگر تم کسی اور کو بناتے ہو تو تمہارا ایمان کیسے بچتا ہے؟ تو عزیزان، یہی وہ بات تھی جو خطبہ فدق میں بی بی نے 2 جملوں میں جس کا ارشاد فرمایا. ایک دفعہ صلوات بھیجو محمد و آل محمد. بی بی فرماتی ہے جعل اللہ طاعتنا نظاما للملت. جعل اللہ، خطبہ فدق تو سب نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، اس کا ایک فرض، جعل اللہ طاعتنا نظاما للملت. خداوند متعال نے ہماری اطاعت کو نظام دین قرار دیا. بالکل سلیس اور صحیح ترجمہ. نظام للملت ہے، ملت سے مراد قوم نہیں، ملت سے مراد یہاں دین ہے. جیسے ملت ابراہیم حنیفہ میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ابراہیم کا دین ہے. جعل اللہ طاعتنا نظاما للملت. خداوند متعال نے ہماری اطاعت کو نظام دین قرار دیا. بس اگر ہماری اطاعت سے سر پیچھی کی تو دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اب یہ دین باقی نہیں رہ سکتا. پھر اس کے بعد فرماتی ہے وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ. اور ہماری امامت کو فرقہ فرقہ ہونے سے بچنے کے لیے قرار دیا. بس اگر امت اس امامت اور ولایت کو قبول کر لیتی تو پھر فرقے فرقے نہ ہوتے. تو عزیزان، اس امت پہ یہ وقت آ گیا کہ وہ شہزادی جو اپنی زندگی میں شاید ہی کبھی گھر سے باہر نکلی ہو، اسے دربار میں آنا پڑا. یعنی کیا ہو گیا اس امت کو پیغمبر کے بعد؟ روایت میں ہے، روایت مختلف ہیں، اگر ان کو جمع کریں تاریخی مورخین نے بھی لکھا ہے کہ میرا مولا
40 دن تک جناب سیدہ کو راتوں میں مدینے کی گلیوں میں لے جاتے، انصار اور مہاجرین کا در کھٹکھٹاتے۔ روایت میں ہے کہ اس طرح تشریف لے جاتے کہ بی بی سیدہ آگے آگے ہوتی، مولا پیچھے ہوتے، مولا کے ایک ہاتھ میں حسن ایک ہاتھ میں حسین، حسنین کو لے کر جاتے کہ اے لوگو کچھ رحم کھاؤ اس دین پر۔ بی بی کو ساتھ لے کر جاتے، لیکن اس امت کو کیا ہوا؟ ارے وہی انصار تھے، وہی مہاجرین تھے جو نبی پر فدا تھے، جب انہیں پتا چلتا کہ علی اور اس کا گھرانہ گھر کے باہر موجود ہے تو گھر کے چراغ گل کر دیے جاتے۔ ارے جب بی بی کھٹکھٹاتی تو کوئی جواب نہ دیتا، ارے اگر کوئی کھول بھی دیتا دروازہ تو وہیں سے سوال کرتا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ ارے میری بی بی گزارش کرتی اگر اجازت ہو تو ہم اندر آ جائیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس امت کو؟ 40 دن تک میرا مولا مہاجرین اور انصار بی بی کو ساتھ لے کر جاتا رہا۔ ارے اس خبیث نے شام سے ایک خط لکھا تھا، جب میرے مولا کی خلافت کا دور تھا تو ملعون لکھتا ہے، علی بھول گیا وہ وقت جب تو اپنی زوجہ کو لے کر مدینے کی گلیوں میں پھرتا تھا۔ ہم مظلوم ہیں علی کی ذات، مظلوم کائنات ہے کہ پیغمبر کی وصیت پر عمل کر رہا ہے، اور وہ وہاں سے لکھتا ہے تو اپنی زوجہ کو لے کر۔ بس عزیزان، بہت ظلم سہے اس خاندان نے، وہ خاندان کہ جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ ان کا خیال رکھنا اور یہی اجر رسالت ہے، ان کا خیال رکھو گے تو اجر رسالت ادا ہو جائے گا۔ بس عزیزان، مسلمانوں نے اجر رسالت ادا نہ کیا، یہاں تک نوبت آئی کہ آگ اور لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ارے دروازہ کھولو، علی کو باہر نکالو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ ارے کسی نے کہا اس گھر میں حسنین رہتے ہیں تو ملعون کہتا ہے وقین، ارے رہا کرتے ہو۔ بس عزیزان، دروازے پر آگ لگائی گئی، ادھر بی بی دروازے کے اس طرف موجود تھی، ارے کہتی رہی کہ ابو الحسن ابھی قرآن جمع کر رہے ہیں، لیکن کسی نے خیال نہ کیا، دروازے پر آگ لگائی گئی۔ ارے نزدیک تھا کہ دروازہ گر جاتا، میری بی بی دروازے اور دیوار کی طرف چلی گئی۔ ارے جب دروازہ کھلا ہے نا تو میری بی بی دیوار اور دروازے کے درمیان میں تھی۔ جب اس ملعون نے محسوس کیا کہ بی بی دروازے اور دیوار کے درمیان میں ہے تو اس دروازے کو پھشار دیا۔ ارے ایک خط لکھا ہے شام، کہتا ہے ارے تو موجود نہ تھا، ارے ہوتا تو دیکھتا میں نے علی سے کیسا بدلہ لیا۔ علی کی ناموس کو دو دیوار کے درمیان، ارے زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، ارے زہرا زمین پر گری، صرف زہرا ہی نہیں، ارے زہرا پہ وہ چلتا ہوا دروازہ گرا ہے۔ تاریخ میں ہے 500 افراد اسی دروازے سے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ ارے محسن شہید ہو گیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، پہلو زخمی ہو گیا، امیر کائنات کی گردن میں رسی ڈالی گئی۔ جب امیر کائنات کو لے جانے لگے نا تو میری بی بی کو ہوش آیا، دیکھا لے جا رہے ہیں، بلند ہوئی، میرا مولا کی کمر بند میں ہاتھ رکھا، ارے میں علی کو نہیں لے جانے دوں گی۔ ارے ایک ہاتھ پہلو پر ہے، ایک ہاتھ میرا مولا کی کمر بند میں۔ لعین نے تلوار کی پشت سے وار کیا، تازیہ نے کو وار کیا، زہرا بے ہوش ہو گئی، علی کو لے چلے دربار میں۔ بس عزیزان، یہ وہ ظلم ہے، اجرکم اللہ۔ عزیزان، وہ ظلم ہوا کہ اب زہرا کا ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا تھی اور ایک ہاتھ پہلو پہ رہتا۔ زہرا اب چل بھی نہیں سکتی تھی، بس زہرا کا کام اب صرف یہی رہ گیا تھا کہ گھر میں روتی تھی یا بیت الحزن جا کر گریا کیا کرتی تھی۔ ارے حسنین کی انگلی پکڑ کے لے جاتی، اب زہرا کو کوئی اور کام نہ تھا۔ ارے اتنے مصائب زہرا پر پڑے
پہ ختم نہ ہوئی بات کہ کچھ دن گزرے تھے تو بی بی کو یہ پیغام ملا کہ باغ فدق کو غصب کر لیا گیا۔ اب جب باغ فدق کو غصب کیا گیا تو بی بی نے کہا فضہ سے فضہ جاؤ بنی ہاشم کی خواتین کو بلا کر لاؤ، زہرا آج پھر سے دربار میں جائے گی۔ بی بی بنی ہاشم کی خواتین کے جھرمٹ میں ارے چلی ہے دربار کی جانب۔ راوی لکھتا ہے اس حال میں کہ ایک ہاتھ پہلو پر ہے، ایک ہاتھ میں عصا ہے، ارے چادر زمین پر کھد کھینچ رہی ہے۔ بی بی سے اب چلا بھی نہ جاتا تھا۔ جب دربار میں گئی ہے نا تو تاریخ میں ہے کہ ہاں پردہ لگایا گیا، لیکن کہیں یہ نہیں لکھا کہ کوئی نشست بھی لائی گئی ہو۔ ارے بی بی کو کہا گیا ہو کہ آپ تشریف رکھیں، ارے مجھے نہیں معلوم بی بی نے کتنا لمبا خطبہ دیا، لیکن جب تک دربار میں رہی ارے کھڑی رہی اور تمام صاحب اپنی نشستوں پر۔ بس عزیزان بی بی نے خطاب کیا، خداوند نے متعال کی حمد بیان کی، پیغمبر کی نبوت کو بیان کیا، ارے نعمت عظمیٰ کا ذکر کیا۔ اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں رسول کے گھرانے پر ظلم کر رہے ہو؟ پھر اپنے فدق کا مطالبہ کیا، ارے رد کیا گیا۔ بی بی نے اپنے بابا کی تحریر نکالی، ایک ملعون آگے بڑھا، ارے ایک ہاتھ سے تحریر کو لیا، ایک ہاتھ بلند کیا۔ ارے زہرا پہ وہ ظلم ہوا کہ زہرا کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ بس عزیزان زہرا پہ وہ ظلم ہوا۔ اب زہرا جب دربار میں کہیں تھی ٹھیک ہے صحیح سے چلانا جاتا تھا، لیکن 18 سال کی تھی، ارے جب واپس آئی ہیں تو بال سر کے سفید ہو چکے تھے، ارے ضعیفہ تھی، دربار میں گر گئی، کوئی اٹھانے والا نہ تھا۔ حسن آگے بڑھے، اپنی ماں کو سہارا دیا، ارے گھر لے کر آئے۔ میرا دل کہتا ہے جب گھر پہنچی ہوگی نا تو حسین سامنے آئے ہوں گے، ارے اماں دربار گئی تھی اپنے حق کا مطالبہ کرنے، ارے کیا ہوا؟ ارے زہرا نے کچھ جواب نہ دیا، کچھ آگے بڑھی، ارے دیکھا زینب ہے، ارے 5 سالہ زینب، ارے زینب کو اپنے آگوش میں لیا۔ زینب میں نے تیرے نانا سے سنا ہے، ارے میں بھی دربار میں گئی تھی، تو بھی دربار میں جائے گی۔ ارے زینب جب تو دربار میں جانا نا تیرے سر پہ ردا نہ ہو، ارے اماں کو آواز نہ دینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔